الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم سامعین، ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس بابرکت مجلس میں اور اس مجلس کے تمام تر معاملات میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس کی بنیاد ہی اسلامی نظام کے اوپر خوبصورت لگتی ہے، اور اسی نظام کو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت بنایا، اور اگر فطرت بدل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس خاندانی نظام کو مضبوط اور قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ مغرب کے معاشرے کو دیکھیں اور پاکستان کے اور اسلامی نظام کے اس سارے سسٹم کو دیکھیں تو ہمیں خاندانی نظام سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے خاندانوں میں بہت ساری برکتیں، رحم کے رشتے جڑتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، خاندان ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس دین حنیف کا کام جو ہے وہ دوسرے خاندانوں کے لیے اور زیادہ آسان کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل میں جاتے، اور مختلف قبائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور اس غرض سے شادی کی کہ دعوت دین اور اللہ کے دین کو، اس کام کو مزید آسان اور بہتر بنایا جا سکے۔ اس لیے دو خاندانوں کا آپس میں جڑنا صرف اس لیے کافی نہیں ہے کہ دو خاندان اس لیے جڑے ہیں جی ان کا نکاح ہو گیا اور شادی ہو گئی اور معاملات ختم ہو گئے، بلکہ دو خاندانوں کا جڑنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو اللہ کے دین، نبی علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی اور اس کے اوپر ایک دوسرے کو چلنے کی تلقین کریں۔ تو اسی میں اللہ کے فضل و کرم سے فوائد ہیں۔ یعنی وہ میں نے پڑھا ہے ابھی آپ کے سامنے، نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، آپ نے سنا، اور یہ مسنون طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے مطابق نکاح جو ہے جب سنت کے مطابق ہوگا تو برکتیں بھی اسی طرح نازل ہوں گی بِإِذْنِ اللہ۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آتے ہیں اپنے بھائی قاسم عبد الرحمن بن راشد سعید۔ میں نے آپ کا نکاح سدرہ بنت شیخ محمد سعید کے ساتھ 10,000 روپے پاکستانی، اس کے یہ حق مہر ہے، اس کے عوض آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ 3 مرتبہ قبول کروایا جاتا ہے، تو یہاں پہ جمع ہونے کا مقصد ہی قبول کرنا ہے، تو 1 دفعہ قبول کرنا اور 3 دفعہ قبول کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو الحمدللہ میرے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں: بارک اللہ لک، آپ نے نہیں پڑھنی، دلہا نہیں پڑھے گا، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔